نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن حکیم کا جب دوبارہ ابھی ہم نے یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے شروع کرنے کی، تو سورہ فاتحہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں نے آپ سے پہلے یہ کہا ہے کہ یہ پورے قرآن کا جوہر ہے، اور قرآن کی ساری آگے تشریح جو ہے وہ اسی سورہ فاتحہ کے ہی آگے وہ آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو سورہ فاتحہ کی صحیح سمجھ آ جائے تو آپ کو پورے قرآن کی مین جو مطالبہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے ہے وہ آپ کو پورا سمجھ آ جائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی پورا قرآن پڑھے، جو پورا قرآن پڑھ لے ترجمہ کے ساتھ پڑھ لے یہ اس کی بڑی سعادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اگر آپ پورا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ صرف سورہ فاتحہ ہی کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سورہ فاتحہ میں کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم سے کیا مطالبہ ہے، تو وہ پورے قرآن کا آپ کو جوہر جو ہے، پورے قرآن کا جو آپ کو خلاصہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا، ویسے تو یہ بعض اوقات وہ ہو جاتی ہے، فخر والی بات نہیں ہوتی، لیکن سورہ فاتحہ کو اگر ہم ہر ہفتے اس کو پڑھتے رہیں تو ہر دفعہ یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، آپ کو نئے مفاہیم، آپ کو نئے مطالب آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ لیکن وہ یہ ہے کہ آگے چونکہ ہم نے سارا قرآن شریف انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے تو وہی چیزیں پھر دوبارہ آتی جائیں گی، تو اسی لیے ہم پھر اس کے بعد آگے چلے جائیں گے۔ ہم اس پہ تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تین صورتیں جو ہیں یہ در حقیقت یہ تین آیات، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں یہ نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے پڑھا اوپر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سٹرکچر ایسا ہے، پڑھنے کا انداز ایسا ہے کہ جب کوئی بھی پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلام کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے، وہ فائل بن جاتا ہے، وہ بولنے والا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جب وہ اللہ کو الرحمن الرحیم مان کے شروع کرتا ہے تو اس کے اندر سے دیکھیں، یہ ایک ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن، ہماری عادت ہوتی ہے کوئی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام کریں یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، الرحمن الرحیم میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا، آسمان سے اور زمین سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو صدور ہوتا ہے، جو اس کا ظہور ہوتا ہے، آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے بطور رحمان اور زمین سے بطور رحیم۔ زمین میں آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں 700 دانے نکلتے ہیں، ایک گٹھلی کا بیج لگاتے ہیں، آپ کو آم کا درخت جو ہے وہ ہزاروں اس میں ملتا ہے آپ کو پھل میں، اور پھر اس کے بعد ہر سال وہی چل رہی ہے، وہی گٹھلی جو ایک دفعہ آپ نے لگائی تھی، یہ اس کی رحیم، نیچے سے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کا نشو و نما اس کو مل رہی ہے، اور آپ کے لیے یہ رزق کے جو خزانے جو ہے پھوٹتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ اور اسی طرح آسمان سے وہ گٹھلی پھوٹے گی تب، اگے گی تب جب تک اللہ تعالیٰ اس میں بارش نہیں برسائے گا، زمین بنجر رہے گی، زمین مردہ ہوگی تو کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو یہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیچے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ دونوں مل کے یہ کائنات چل رہی ہے، اور یہ اس کے لیے کسی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ کوئی شرط نہیں ہے، سلام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ تمام کائنات، ہر انسان، جو بھی انسان، چرند، پرند، جانور جو بھی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ سب کو اسی لیے دیے جا رہا ہے تاکہ سب کے اندر خیال پیدا ہو، سب سوچیں، ہندو سوچے، مسلمان سوچے، عیسائی سوچے، یہودی سوچے، ہر مذہب کے لوگ سوچیں کہ یہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے اس کا کوئی تقاضا بھی ہے، میں بازار سے کوئی چیز لیتا ہوں تو پیسے دینے پڑتے ہیں،
یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے کائنات سے، یہ آکسیجن کی شکل میں، بارشوں کی شکل میں، پانی کی شکل میں، رزق کی شکل میں، یہ روزگار کی شکل میں، یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے اس کا کچھ معاوضہ بھی کسی کو دینا ہے کہ نہیں دینا؟ تو اس سے پہلے جب آپ کو کوئی معاوضہ مانگنے والا نہیں ہوتا اور سب کچھ آپ کو مل رہا ہوتا ہے تو آپ کے ضمیر کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، الحمدللہ۔ یہ سارا سسٹم جس نے بنایا ہے، ساری تعریف کس کی ہے؟ اسی اللہ کی ہے۔ بن مانگے رب العالمین پوری کائنات کو جو پال رہا ہے، رب ہوتا ہی وہی ہے جو بن مانگے آپ کی تمام ضرورتیں ایڈوانس پوری کرے۔ کئی دفعہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ والدین کے بارے میں یہ نہ دیکھو کہ اس نے مجھے کیا دیا، والدین کے بارے میں یہ دیکھو کہ میرا کیا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کہ میں اپنے والدین کے بارے میں کیا خیالات رکھوں، ان کے بارے میں کیا سوچوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو کل رب ارحمہما، یا اللہ ان پر رحم فرما، دونوں پہ۔ یہ پھر وہی رحم ہے، الرحمن رحیم، کہ اس کائنات میں ان کو خوش رکھ، اس کائنات کی تمام خوشیاں ان کو نصیب کر، تمام سہولتیں، تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو ملیں۔ اور ساتھ آ گیا کما ربیانی، جب انہوں نے بچپن سے مجھے پالا، ربوبیت کی۔ اب میں آپ کو وہی مثال دیتا ہوں، کئی دفعہ یہ بچپن، اللہ تعالیٰ نے وہاں صغیرہ کے لفظ کیوں استعمال کیا؟ بچپن میں بچہ جب وہ مانگ بھی نہیں سکتا، اپنا پہلو بھی نہیں بدل سکتا، اپنا بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے کپڑے گیلے ہو گئے، تو وہ اس وقت سے والدین اس کی ہر ضرورت پہلے سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کبھی اس کے کپڑے گیلے ہو جانے ہیں تو کپڑے پہلے بندوبست ہوتا ہے، پہلے تیار ہوتے ہیں۔ اس کے کھانے کے لیے اس کو معلوم ہے کہ ماں کو کہ اس کا پینے کا ٹائم ہو گیا، فیڈر کا ٹائم ہو گیا، وہ پہلے بندوبست کرے گی۔ ہر طرح کی ماں جہاں سے بھی چاہے گی وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ اپنے بچوں کو وہ اس طرح پالے، بغیر وہ مانگ ہی نہیں سکتا، وہ ہل نہیں سکتا۔ تو یہ ہے ربیانی صغیرہ۔ تو کائنات میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہر چیز، چاہے ہم جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، فن خان ہو جائیں، اپنے آپ کو جتنا مرضی بلند سمجھیں، اپنے آپ کو جتنا مرضی خود کفیل سمجھیں، ہم ہر وقت کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ یہ ہے رب العالمین، یہ ہمارے اندر کی آواز ہے۔ میں جو بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اپنے اندر کی آواز کو سنیں، وہ آواز آپ سنیں گے تو اگلی بار جب میں ابھی آگے جب جا رہا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مقصد کیا تھا۔ یہ بار بار آپ کو اپنے اندر کی آواز جو ہے یہی فیصلہ کرے گی کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ جب آپ نے سوچا کہ ساری نعمتیں میں حاصل کر رہا ہوں تو اس کا معاوضہ کیا ہے، تو آگے سے آواز آتی ہے۔ یہ آواز بعض اوقات خاموش آواز بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جی نے مفت فری ہے، کوئی معاوضہ نہیں، رب العالمین۔ تو پھر کچھ آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے۔ وہ اگر وہاں سے نہیں مانگ رہے تو تمہارا بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا، تو پھر تم کیا کرو؟ وہ آگے آ رہی ہے۔ اب یہاں بات ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہو رہی ہے، جو اس کی نعمتیں مل رہی ہیں، یہ ساری کی ساری کس حوالے سے مل رہی ہیں؟ اس کی جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت، اس کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آتا ہے مالک یوم الدین۔ ہم اس پر آج پہلی دفعہ آ رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، یہ جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے کائنات میں، تو اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دیا، اپنی نعمتیں پھیلا دیں۔ اب اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دیں۔ جب آپ کو صلاحیت، آپ باغ میں جاتے ہو، کوئی قد کا چھوٹا، کوئی قد کا لمبا، کسی کے پاس کچھ سیڑھی ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن باغ سب کا مشترکہ ہے۔ آپ وہاں سے جتنے پھل توڑو گے، جتنے آپ لوگ گئے اصولی طور پہ آپ سارے آپس میں بانٹ کے لو۔ لیکن ایک کہتا ہے جناب میں نے تو اپنی عقل استعمال کی، میں نے تو، میرا قد اونچا تھا، میں نے تو ہر چیز زیادہ کر لی۔ وہ نہیں بھی اٹھا سکے گا تو وہ بھی بڑی مشکل سے ضائع کر دے گا، لیکن کسی کو دے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے نعمتیں سب کے لیے، رب العالمین سب کے لیے، کم از کم بنیادی ضرورتیں سب کی پوری ہونی چاہیے۔
اور اگر تم یہ نہیں کرو گے، یہاں زیادتی کرو گے، اپنی طاقت استعمال کرو گے، کوئی معذور ہے، کوئی کمزور ہے، کسی کے وسائل کم ہے، آپ اپنی ہر طرح کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے، اپنا سٹیٹس استعمال کرتے ہوئے آپ ہر چیز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، یہاں تمہیں کھلی چھٹی ہے، لیکن میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ کائنات سب کے لیے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کو میرا سلام، سب تک میرا انعام اللہ کی نعمتوں کا۔ تو یہاں یہ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے، تم سے میں حساب لوں گا۔ مالک ہے، وہ مالک ہے تمہارا، اس نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں نعمتیں دی، اور اس نے حساب تو لینا ہے۔ حساب اس بات کا نہیں لینا کہ تم نے کتنا کھا لیا، حساب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتیں بے شمار ہیں، تم جتنا مرضی استعمال کرو، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ یہ دیکھو عجیب و غریب معاملہ، کنزمپشن پہ وہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اصل میں پابندی کس بات پر ہے کہ تم نے دوسروں کا حق کتنا مارا ہے۔ کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ پیو جتنا دل کرے، لیکن کسی کا حق نہ مارو۔ اور حق مارنا کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، آپ کو کوئی سوالی آ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایک کرائٹیریا بتایا، وَآتَ الْمَالَ، جو مال تم لے کے آئے ہو اپنی صلاحیتوں سے، صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ اگر دیکھیں شعور کسی کا، کوئی بندہ کس کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے تو یہ کس نے دیا؟ اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ اس کو جو بھی نعمت ملی ہے وسائل کے لحاظ سے، اگر وہ کسی امیر کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ اپنی مرضی سے تھوڑا ہوا ہے، اگر کوئی جھگی میں پیدا ہوا ہے، کسی جھونپڑی میں پیدا ہوا ہے تو وہ اپنی مرضی سے تھوڑا ہوا ہے۔ یہی تو امتحان ہے کہ آپ کو وسائل دیے، دوسرے کو وسائل نہیں دیے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو تمہارے پاس فالتو ہے تم اس کو دیتے ہو کہ نہیں دیتے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ کسی کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ میں کہاں پیدا ہوں، کسی کا اختیار یہ نہیں ہے کہ میں کب پیدا ہوں، کسی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں فلانے ملک میں پیدا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام سہولتیں دے دی ہیں تو آپ پر حق قائم ہو گیا ہے ان لوگوں کا آپ کے ارد گرد۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں تم نے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی غرض کے لیے دو گے، دیکھیں آپ کسی کو کہیں گے میرا یہ سامان اٹھاؤ وہاں تک لے جاؤ میں تمہیں پیسے دوں گا، تو وہ تم نے اپنے مال کی محبت میں دیا ہے، وہ تو تم نے اپنا کام کروایا۔ ہمارے یہاں یہ بھی کہ رواج ہے اکثر کہ جناب اگر گھر کی نوکرانی کو بھی کوئی فالتو پیسے کوئی دے دے نا تو وہ دل کرتا ہے کہ اسے کوئی تھوڑا سا کام اور کروا لے۔ وہاں روکنا ہے اپنے آپ کو، شیطان تو سبق دیتا ہے، جو اس کی جوریڈکشن میں نہیں ہوتا وہ بھی اسے کہتے ہیں اچھا جی ذرا دیواروں پر بھی جھاڑو مار دے، بھائی کسی طریقے سے وصول کر لیں۔ یہ غلط ہے۔ آپ نے جو بھی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنے عزیز رشتہ داروں میں جو آپ ہیں ان پر خرچ کرو، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں پہ کرو۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بے سہارا۔ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے۔ میرا اگر اس عمر میں والد فوت ہو جائے تو میرے یتیمی میں مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بے سہارا ہو جاتا ہے۔ والمساکین، جن کے کاروبار ساکن ہو جاتے ہیں، اتنی وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ اتنی موڑی نہیں ہے کہ اس سے کاروبار چلا سکیں، کام کر سکتا ہے لیکن وسائل نہیں ہے۔ وابن السبیل، جو مسافر ہیں، کوئی آ جائے، وسائلین، کوئی سوالی آ جائے، وہ پھر رکاب، کوئی مقروض ہو جاتا ہے کسی بیماری میں، کسی اور معاملات میں، اپنے کسی ضرورت میں قرض لے بیٹھتا ہے، اب اس کو ادا نہیں کر پاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان سب کو، جتنے آپ کے سامنے ضرورت مند آئیں گے، وہ کہتے ہیں نا وہ کہ سب کو ساتھ لے کے چلو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام ہم نے بنا لیا کہ جی پاجامہ کتنا اونچا کرنا چاہیے، ہاتھ کتنا باندھنے چاہیے، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ہمارا سارا اسلام اس کے اندر آ گیا۔ قرآن جو سورہ فاتحہ کا افتتاح کرتا ہے اور ابتدا کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے
کہ رب العالمین تعریف ساری، اگر تمہارے اندر سے یہ آواز اٹھی ہے، اگر تمہارے اپنے اندر کی آواز ہے تو پھر تو تم اس کو سمجھو گے، آؤ گے اس طرف. لیکن اگر روٹین میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہ ہم روٹین میں جب لگے رہتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ہم سارے مسلمان لگے ہوئے. اللہ نے جو اپنا تعارف کرایا ہے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، تو کیوں کرایا؟ سب سے پہلے تو یہ کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم میری تعریف کرو گے. کس بات کی؟ کہ میں نے تمام کائنات کو میں پال رہا ہوں، تمام کائنات کی ضرورتیں میں پوری کر رہا ہوں. تو جو ساری سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے وہ تعریف کے قابل ہے. اور اگر تم اسی طرح اپنے اپنے لیول پہ یہ کام کرو گے تو تمہاری تعریف کیوں نہ ہوگی؟ تمہاری تعریف اللہ کہتا پھر میں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے یا عبادی، اللہ تعالیٰ پکارا ہی اس طرح ہی ہے، اے میرے بندو. اللہ تعالیٰ تو وہاں ویزا سالہ کا عبادی، اے نبی جب میرا بندہ میرے بارے میں جب پوچھتا ہے، عبادی میرا بندہ جو اس میرے کام پہ آ گیا ہے، جو میں نے کہا اس پہ اگر لگ گیا ہے، وہ اگر میرے بارے میں پوچھتا ہے، ویزا سالہ کا عبادی انی، میرے بارے میں، فإنی قریب، وہ میرے بارے میں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، میں اس کے قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شاہ رکھ کے بھی قریب ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کا بندہ بنو. اور اللہ کا بندہ بننے کے لیے جو اللہ بتا رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی مد نظر رکھو. تم بھی کرو مہربانی، تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش. تم یہاں مہربانی، اللہ جب تم پر مہربانیاں کر رہا ہے تو تم بھی آگے مہربانیاں کرو. یہ مہربانیاں آگے بانٹو، یہ آسانیاں آگے بانٹو. رب العالمین وہ پوری کائنات میں بانٹ رہا ہے، تم اپنے ارد گرد بانٹو، رشتہ داروں میں بانٹو، غریبوں میں بانٹو، سوالی کو بانٹو، جو تمہیں اپروچ کرتا ہے اس کو بانٹو. مالک یوم الدین، پھر اس کا حساب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی لو. اسی کا مال اسی کے بندوں پہ خرچ کرنا اور اسے انعام بھی لو. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، وہ آپ کا جو آپ نے، اگر آپ نے یہاں زیادتیاں کی ہیں تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق تم آگے چلے ہو تو اس کا انعام بھی ملے گا. یہ ہے مالک یوم الدین. اس کے بعد اگلی بات آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے یہ کہا تھا، یہ بات شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، کہ ساری کائنات کی حمد، ساری کائنات کا نظام، ساری کائنات کا کنٹرول، یہ سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کے سامنے دو قسم کے لوگ آئیں گے. جب آپ یہ نعرہ مستانہ بلند کریں گے، جب آپ اپنی اندر کی آواز، جب آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ ساری حمد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور حمد کیا ہوتی ہے، وہ جب آپ لوگوں سے بات کریں گے تو آپ کے سامنے دو قسم کے لوگ آئیں گے. تیسری قسم نہیں ہے. تیسری قسم وہ ہے جو تم خود ہو، جس نے الحمدللہ اپنی اندر کی ضمیر کی پکار کو سمجھ لیا. وہ تو ہے نا. اب وہ جب نکلتا ہے آگے، جب بات کو آگے، اللہ کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے، تو اس کے سامنے دو بندے آتے ہیں، دو قسم کے. جب آپ کہتے ہو الحمدللہ تو ایک کہتا ہے کون؟ اللہ. میں نہیں مانتا، یہ تو کائنات چل رہی ہے ایک سسٹم کے تحت، خود بخود تم اللہ اللہ کرتے پھرتے ہو. دوسرا کون سا آتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں جی اللہ تو ہے، لیکن اللہ نے آگے سارا اپنا نظام جو ہے وہ آگے تقسیم کیا ہوا ہے، اور وہ رزق کسی اور کے ذمے ہے. یہ بارشوں کا نظام کسی کے حوالے ہے، پانی کا نظام کسی کے حوالے ہے، زراعت کا نظام کسی کے حوالے ہے. مختلف قوموں نے اپنے اپنے دیوتا بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے اولیاء اللہ بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنی دیوی دیوتا، یہ سارا نظام وہ کہتے ہیں یہ سارا ان کے ذمے ہے. تو پہلے ان کی تعریف کریں، پہلے ان کو خوش کریں. جب وہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ خود ہی خوش ہو جائے گا. براہ راست تم کون ہوتے ہو سیدھا اللہ سے بات کرنے والے؟ کیا پندی اور کیا پندی کا شوربہ.
اللہ سے براہ راست بات تم کیا کرتے. اب ایک وہ ہے جو جس کو ادراک ہو گیا ہے, جس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کیا ہوں اور اللہ کیا ہے, میرا مقام کیا ہے. یہ ہے براہ راست جب اللہ سے ایک رابطہ ہوتا ہے تو یہ بندہ دوسروں کو عجیب لگتا ہے. تو وہ سامنے اس کے سامنے دو بندے ہوتے ہیں, جب یہ ان کو اپنی بات سمجھا لیتا ہے, کچھ سمجھ آتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے, تو پھر اس کے بعد ایک تقاضا ہوتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کو اکثر لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صرف تیری. اللہ سے بات کر رہے ہیں. جس کی آواز نکلی الحمدللہ, وہ ساری تعریف, سارا نظام, سب کنٹرول کس کا؟ اللہ کا. یا اللہ, اور مالک بھی تو ہے, ہمارا مالک بھی تو ہے, کائنات بھی تیری ہے, نظام بھی تیرا ہے, کنٹرول بھی تیرا ہے, نعمتیں بھی تیری ہیں, ہم بھی تیرے ہیں. ہم تیرے کس طرح ہیں؟ ہم تیرے ساتھ جڑ گئے. ایاک نعبد, اکثر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ عبادت ہوتی ہے کسی سے وابستہ ہو جانا, نتھی ہو جانا. آپ کے گھر میں جو آپ کا نوکر ہے, عربی میں اس کو کہتے ہیں عبد. نوکر, نوکر کیا کرتا ہے؟ نوکر آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. جو آپ نے کہنا ہے وہ اس نے کرنا ہے. اس نے وہ کام کرنا ہے جس میں آپ کی خوشنودی ہو. آپ اس کو کہیں جی کہ بکرے کا گوشت لے آؤ, وہ آپ کے لیے لاتا ہے گائے کا گوشت, تو آپ اسے خوش ہوں گے. اس نے تو وہ کام کرنا ہے جو آپ کی خوشنودی ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ کام کرتا ہے پڑوسیوں کے, تو آپ اسے خوش ہوں گے. عبد ہوتا ہی وہی ہے جو آپ کے ساتھ اٹیچ رہے, وابستہ رہے, اور آپ کی خوشنودی کے مطابق سارے کام کرے. اور آپ کی خوشنودی کے کام کے لیے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہو. ایک یہ بھی ضروری کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ چاہتے کہ اگر اس کی آپ کی چاہت کا ہی نہیں پتا, آپ کی پسند کا ہی نہیں پتا, تو وہ بیچارہ کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو صرف ایسے نہیں ہے کہ اپنا عبد بنایا, بلکہ اپنا بتایا بھی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. وہ عبد جب آپ اس کو رکھتے ہیں تو وہ جب وہ آپ کے گھر میں بھی کوئی آتا ہے تو وہ آپ سے پوچھتا ہے, ہاں جی بتائیں جی, صبح جاگنا کتنے بجے ہے, سونا کتنے بجے ہے, دن میں کام کیا کرنا ہے, مجھے بتائیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے بعد یہ جب وہ ایگریمنٹ کر لیتا ہے آپ کے ساتھ, تو پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے. تو ہم نے بھی اللہ سے پوچھا اہدنا صراط المستقیم, یا اللہ وہ جو تو چاہتا ہے وہ ہمیں ہدایت دے, ہمیں بتا. تو جو چاہتا ہے, ہم تمہارے ساتھ اٹیچ ہو گئے, سائن ہو گیا, میثاق ہو گیا اللہ کے ساتھ. یا اللہ میں نے محسوس کر لیا کہ یہ کائنات جس میں رہ رہا ہوں, میری زندگی, میرا عقل و شعور, میرے پاس نعمتیں, یہ کائنات, یہ جو کچھ بھی ہے سب تیری ہے. میں نے مان لیا, اور میں نے قیامت کے دن حساب بھی جب دینا ہے تو آپ کو ہی دینا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جڑ گیا ہوں, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. جب لینا آپ سے ہے, کھانا پینا آپ کا ہے, کھانا آپ کا ہے تو گانا بھی آپ کا ہی گانا ہے. مجھے بتائیں. تو آگے سے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک, تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جو میں چاہتا ہوں وہ اس کتاب میں ہے. لا ریب فیہ, میری چاہت میں, میرے مطالبے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے. یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اس پتہ نہیں چلے گا, یہ مت سمجھنا کہ اس میں ادھوری ہدایات ہیں, یہ مت سمجھنا کہ کچھ یہاں سے ملیں گی کچھ کہیں اور سے ملیں گی. یہی ہدایات ہیں لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک و شبہ کی ضرورت نہیں ہے. بے دھڑک ہو کے کام کرنا ہے, جو جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں رکھا ہے تم نے وہ کام کرنا ہے. لا ریب بتایا اس لیے کہ تاکہ تمہارے اندر یہ شک و شبہ نہ آئے کہ پتہ نہیں مالک کیا چاہتا ہے مجھ سے.
سارا کچھ یہی ہے یا کہیں اور بھی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہے یہی ہے. لا ریب فی ھدی للمتقین، جن کے اندر تڑپ ہے، جن کے اندر شوق ہے، جن کے اندر خواہش ہے کہ میں مالک کے ساتھ اٹیچ رہوں، مالک کا کام کرتا رہوں، مالک میرے ساتھ خوش رہے، اس کو کہتے ہیں متقی. جس کے اندر یہ تڑپ ہو، یہ خواہش ہو کہ میں مالک کے ساتھ اٹیچ رہوں، مالک مانے ہاں لگا ہوا ہے. میں جس کی خوشنودی چاہوں، مالک کو بھی پتہ ہو کہ ہاں واقعی یہ ساتھ لگا ہوا ہے. میں مالک کے ساتھ اس کی جو بھی ہدایات ہے اس پہ پوری طرح عمل کروں، مالک کو پتہ لگے کہ یہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ متقی ہے، اس کے لیے اس میں ہدایات ہے. اب بات آتی ہے، اگر ہم واپس آئیں، ایاکا نعبدو و ایاکا، ہم یا اللہ تیرے ساتھ ہی وابستہ ہو رہے ہیں، تیری ہی خوشنودی چاہیں گے. ہم تیرے کیا بن گئے ہیں؟ عبد. ہم تیرے عبد بن گئے ہیں. جب عبد بندہ بنتا ہے اللہ کا، اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک اپنا لاڈ پیار، وہ ساری باتیں اس پر نچھاور ہوتی، اس کو تسلی بھی کرائی جاتی ہے. جو عبد ہوتا ہے وہ بے غم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں جینا مرنا اب یہیں ہے، میں جب یہاں مروں گا تو بھی مجھے سنبھالنے والے یہی ہیں، میں یہاں جیوں گا، جو بھی کروں گا میری تمام ضرورتیں انہوں نے پوری کرنی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. وہ مطمئن ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے کسی بات کا. اس کو پتہ ہے کہ میں جس کے ساتھ جڑا ہوں، جس اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہوں، وہاں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی نعمتوں کی کمی نہیں ہے. میں نے جب اس کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہاں بھی میرے ساتھ جو اس نے سلوک رکھنا ہے، اس نے مجھے پہلے بتا دیا کہ تمہیں کوئی غم نہیں، کوئی کسی طرح کا نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی افسوس ہے، نہ کوئی خوف ہے. تو اب یہ جو عبد والا معاملہ ہے، اس معاملے میں کچھ تقاضے ہیں. یہاں ایک آتا ہے شیطان، انسان کا نفس، وہ شیطان کو ابھارتا ہے. شیطان جو ہے نفس کو ابھارتا ہے. وہ آگے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اس کو اللہ کے راستے سے ہٹانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے. ایک آدمی ایگریمنٹ کرتا ہے اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے کا، اللہ کے ساتھ جڑنے کا، تو وہ کچھ درمیان میں ایسی طاقتیں آ جاتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اس بندے کا فائدہ نہ ہو. اللہ کو تو وہ نہیں بگاڑ سکتے کچھ. وہ کہتے ہیں اس بندے کا فائدہ نہ ہو، اس کا بھلا نہ ہو، اس کو ذرا ہٹائیں. آپ کے اندر وسوسے ڈالیں گے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس میں خفیہ جو ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر نفسیاتی اثرات، جو وہ کسی بندے کو بھی غلط ٹریک پہ لگانے کے لیے آپ اس کے اندر وسوسہ ڈال دیں، وہی کافی. تو یہ شیطان کا کام ہے. شیطان کا مطلب جو فساد پیدا کرنے والا. جو آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے، آپ کو سکون مل رہا، اس کو پسند نہیں ہے. یہ انسانوں میں بھی ہے، آپ کے ارد گرد بھی ہیں. آپ کو اگر کوئی چیز کہیں سے کوئی مل رہی ہو، کوئی آپ کو سہولت مل رہی ہو، تو وہ بندہ سوچے گا کہ اس کا میں وہاں سے کام خراب کروں. کوئی آپ کی وہ جو ہوتا ہے وہ خوش نہیں رہتا کہ بھئی یہ اصل ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ خوش کیوں ہے. تو یہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے والے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے کہتا ہے اب تم نے اگر میرے ساتھ جڑ گئے ہو تو آپ اس کا اگر آپ نکالیں نا، سب سے پہلی بات جو کی گئی وہ آپ سے کہا گیا، آپ سے بات کی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ ہم نے جو اپنے اس بندے پہ نازل کیا. اب دیکھیں یہاں آپ نے اللہ کے عبد بن گئے. اب اللہ ہی آپ کو جو دے رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے اپنے ہی بندے کے ذریعے.
ताकि आपके सामने एक एग्जाम्पल हो। किसी घर का भी नौकर अगर होगा, एक नौकर पहले से अगर हो और उसके साथ बहुत अच्छा सलूक हो, तो इसको फिर शौक लगता है कि जनाब यहाँ ये मिसाल है, ये सैंपल है, ये अगर इसका ये सहूलतें हैं, इसको ये सारी हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपना ही अब्द भेजता हूँ, उसी को मैं अपना रसूल बनाता हूँ, मैं उसी के ज़रिए तुम्हें सारी इंस्ट्रक्शन दूंगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ और वो मेरे ही अहकामात तुम्हें देगा, उसी के ज़रिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें कोई शक हो, इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दना फातू बेसूरत में मिसले, जो अहकामात उसकी तरफ से तुम्हें मिल रहे हैं, अगर तुम्हें उसमें कोई शक हो तो कोई और दरवाज़ा खटखटा के देखो, कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये कुरान जो आपको मिला है, आप किसी दुनिया जहान का कोई दरवाज़ा खटखटा के देखें, बाइबल को जाके देखें, जाके वो देखें, वेद को देखें, संस्कृत में उनकी जाके रामायण को देखें, बाकी देखें जो भी आपको है, तौरात देखें, दुनिया जहान की जो जिनको दावा है कि हमें अपने मालिक की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आई हैं, दावा तो ये हो ना कि मालिक की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई है। एक तो बंदा वो है जो आपको कहता है कौन मालिक, उसको छोड़ें, वो मैं पिछले दफा आपको बता चुका हूं, उसका अल्लाह ताला ने आपको दलाइल अलग दिए हैं। तभी जाके आपने जब दोनों को देखा है, दोनों फरीकों को देखा है, उसके भी दलाइल सुन लिए जो अल्लाह ने आपको दिए हैं कि इसको ये कहना है, और जो ये कहता है कि अल्लाह ने इनको सब कुछ दिया है, उसका भी अल्लाह ताला ने आपको बताया। पिछले त्योहार हम समझ चुके। अब उसके बाद जब आप यकसू हो गए, ना इसके पास हक है ना उसके पास कुछ हक है, हक वही है जो मैं कह रहा हूं, जो अल्लाह ने मुझे समझाया है कि मेरे साथ बराह रास्त जुड़ जाओ, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। तो तुमने फिर अल्लाह ताला के साथ एग्रीमेंट कर लिया, मिसाक कर लिया, वादा कर लिया, इया का ना बोदो वैया का नस्ताइन, मैं जो भी काम करूंगा मालिक तेरी खुशनुदी के लिए करूंगा, और जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ी मैं अड़ोस पड़ोस नहीं जाऊंगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे ही मांगूंगा। मेरी तमाम जरूरतें पहले तू पूरी कर रहा है, और अगर मुझे कोई मजीद जरूरत पड़ी, मुझे कोई मदद की जरूरत पड़ी, तो भी मैं तेरी तरफ रजू करूंगा, और जो भी काम करूंगा तेरी खुशनुदी के लिए करूंगा। आप सोचें, अगर आप तो इंसान है, आपका नौकर अगर आपको यही कुछ कह दे तो आप खुशी से कितने फूले जाएंगे। यही अल्लाह आपसे चाहता है। जो मांगना है मुझसे मांग, जो मांगना है मुझसे मांग। पहले भी तो मैं ही दे रहा हूं, वो तुमने खुद माना, वो सारा तुम्हें इदराक हुआ, वो हाथ तुमने सारा समझ के तुम मेरे दर पे आए, तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, इया का ना बोलो, या अल्लाह मैं जो काम करूंगा तेरी खुशनुदी के लिए करूंगा, और जब भी मांगूंगा कैसे मांगूंगा, तुझी से मांगूंगा। अब अगर तुम किसी और दरवाजे पे जाओ, किसी और दर पे जाओ, दर जिसका नाम हमने रख दिया दरबार, किसी और दर पे जाओ या दरबार पे जाओ, बात एक ही है। तुम अगर इधर उधर जाओगे तो इसका मतलब है कि तुम अपना एग्रीमेंट जो तुमने रब के साथ किया है, जो मिसाक किया है, तुमने इसको तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि वो जो तुम्हारे अंदर की पुकार थी वो तुमने ना वो सही सुनी, और तुम अपने कौल में भी झूठे निकले। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओ। ये अभी या अब्द का भी मामला जो है अभी आगे चलेगा। जब हम कहते हैं अब्द, तो अल्लाह ताला ने हमें जो मिसालें दी हैं, जो पैगंबरों के जरिए बनाया है, अल्लाह ताला ने उनको भी अब्द करार दिया अपना। सुभान अल्लाह यसरा बेअब्दी, अल्लाह ने अपने बंदे के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सारे मेरे अब्द हैं। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे लिए मिसाल है। जिस तरह वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह वो जब भी मांगते हैं मुझसे मांगते हैं, हर बंदा, हर इंसान वो सारे के सारा रब के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने आपको एक वो दी थी गालबन 10/99 अगर आप निकालें,
ہاں جی 271. نہیں یہ وہ نہیں، وہ ہے جو ہاں وہ بھی کام دے سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام آیات اسی طرف ہی جاتی ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام کو مجبور کر دیتے کہ وہ سارے اللہ کے ساتھ ہی جڑ جاتے، اللہ پر ہی ایمان لے آتے. یہ آپ نے اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کے ساتھ جب آپ عبد بنے ہو تو آپ پر کوئی وہ جرم وہ نہیں تھی، مجبوری نہیں تھی. آپ نے خود اپنی مرضی کے ساتھ اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے تو بائی برتھ بائی نیچر، جیسے بکری ہے، جیسے ایک شیر ہے، وہ ان کا اپنا اختیار اس خاص حد تک ہی ہے. بس شیر اگر چاہے کہ میں آج کے بعد گھاس کھانا شروع کروں گا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، یا بکری کہے جی آج کے بعد میں گوشت شروع کر دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو انسان کو بھی بے اختیار کرتے اور یہ ہمارے ساتھ ہی جڑا رہتا، لیکن ہم نے اس کو اختیار دیا ہے. اور اختیار دیا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو کہا ہے کہ تمہاری مرضی. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. جس کا جی چاہے مان لے آئے، جس کا جی چاہے نہ مانے. آگے فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. جب ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ یہ مومن ہو جائیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں نا یہ خوشی دیا منگن ہے. آپ نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے تو سوچ سمجھ کر جڑنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑے کوئی تکلیف آئے تو اللہ اللہ، اور جب تکلیف ختم ہو جائے تو پھر مولا مولا. میرا ایک دوست ہے، میں اکثر اسے پوچھتا ہوں کیا حال ہے، کہتا مولا دا کرم ہے. اکثر چلتا رہا. ایک دن میں نے اسے پوچھ لیا، میں کہ مولا کا مطلب کیا ہے یار؟ کہتا مولا علی اور کون. تو یہ معاملہ ہے کہ جب تکلیف آئے تو اللہ اللہ، جب ہر چیز فراوانی ہو تو پھر مولا مولا. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین وما کان لنفس. آپ ذرا سنیں، کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے ان تؤمن الا باذن اللہ. کوئی انسان وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ پر، اللہ کی یہ ساری جو اس کو صلاحیت دی ہے اس کے بغیر ایمان لے آئے. یعنی اللہ نے اس کو شعور دیا ہے تو وہ اس طرف آیا ہے، اس نے سوچا ہے، اس نے سمجھا ہے، یہ اللہ کا اذن ہے کہ اس کو شعور ملا. اور اگلی بات سنیں، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ آپ کے اندر کے شعور کی آواز ہے. شعور وہی عقل. جب آپ پوری طرح اپنے ذہنی ادراک کے ساتھ، شعور کے ساتھ جب کائنات کو سمجھتے ہو اور آپ اللہ کا پہچان کرتے ہو، اللہ کا تعارف حاصل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر ہم رجس ڈال دیتے ہیں. رجس کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، ذہنی انتشار. اس کا ذہنی انتشار اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں جو آدمی عقل سے کام نہ لے. میں نے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھ لو، ہم نے تمہیں ہدایت نامہ دے دیا، یہ قرآن دے دیا، دنیا جہان کی ہدایت نامے پڑھیں، یہ لا ریب ہے. اگر تمہیں کوئی شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے کے ذریعے تمہیں ہدایت نامہ دیا ہے، اگر تم میں اس میں کوئی شک ہے تو دنیا جہان کے جو ہے کتب خانے کھنگال لو. دنیا جہان کی کتابیں پڑھی ہیں، تمہیں اگر کوئی لا ریب کوئی کتاب ملے تو پھر بات کرنا. 10 لاکھ 20 لاکھ کتابوں کے لائبریریاں بنی پڑی ہیں. قرآن جیسی ایک کتاب بھی کہیں سے نکال کے لاؤ.
इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें कोई शक है कि जो हमने अपने बंदे पे नाज़िल किया है तुम्हें इसमें कोई ज़रा बराबर भी शुबा हो कि हदायत इसमें पूरी है कि नहीं है, या जो अल्लाह चाहता है वही है या नहीं है, या पता नहीं अल्लाह ने पहले क्या कहा था आज पता नहीं किताब में क्या है। दुश्मन भी जब माने कि ये वही किताब है जो पहले आई थी 1400 साल पहले, खूबसूरती तो ये है। जिनके अपने हाथों में अपनी किताबें और वो कहते हैं कि हम इससे लेते हैं, वो भी मानते हैं कि ये वो किताब नहीं है, और जब कोई मुसलमान उनके सामने आता है तो वो ये मानते हैं कि ये वही किताब है जो तुम्हारे हाथों में। ये है जादू, वो जो सर चढ़ के बोले। अब उसके बाद अगली बात जो आती है, ये अगर आप 2/172 निकालें, सफर नंबर 33, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आपको हदायत दी जा रही हैं उसी अल्लाह ने जिसके साथ आपने वादा किया, अल्लाह के साथ आपने मिसाक किया, इया का नाबुद, या अल्लाह हम जुड़ गए तेरे साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मिसाक करने वालो, ऐ मानने वालो, तुम जो मेरे पास आ गए हो जरा सुनो, कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है ये सारा इसमें से खाओ, लेकिन तय्यबात, हराम करके ना खाओ और हराम ना खाओ, ना हराम खाओ ना हराम करके खाओ। हराम वो है जो अल्लाह ने पहले मना कर दिया कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये किसी और के लिए। और हराम करके खाने का मतलब यह है कि जिससे अल्लाह ने मना किया हलाल है, लेकिन मना किया कि इस तरीके से नहीं खाना, छीना झपटी नहीं करनी। एक डाकू जो है वो अगर आपसे हलाल गोश्त भी लेके जाता है तो उसके लिए हराम है। हराम करके मत खाओ, जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से खाओ। वशकुरू लिल्लाह, ये बड़ी अहम बात। वशकुरू लिल्लाह, शुक्र करो किसका? ये शुक्र कैसे होता है? आपको कैसे पता लगे कि उसने शुक्र? देखें, आप किसी का कोई अच्छा काम करते हो तो आप उसको बकायदा बोलते हो शुक्रिया, इसका मतलब आप इजहार करते हो आप उसकी मेहरबानी का और अपनी ममनूनियत का कि भाई मैं तुम्हारा ममनून हूं, आपका शुक्रिया। कोई भी आप किसी के काम कहते हैं, कोई बंदा कहता है अच्छा जी मेरा नाम लेना, वो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो उसको बंदे को पता तब चलेगा कि भाई जो मैंने इसको कहा था हुआ कि नहीं हुआ, जब आप उसको जाके शुक्रिया अदा करो। जब तक इजहार नहीं करोगे उसको क्या पता। हम जब नजराने देते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं दूसरे दरबारों पे किसी और के जी मेरा बेटा हुआ, तो वो आप उनका शुक्रिया अदा करते हो। अल्लाह कहता है कि ये शुक्रिया अदा करना है किसका? अल्लाह के नाम पे देना है जो कुछ देना है। बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही काफरी क्या है। अल्लाह के नाम पे देना है, उसके नाम पे। ये नहीं है कि फलां के नाम, फलां के नाम, वो तो फिर आपने या करना, वो तो बात ना रही। वो तो ये करेगा आपका नौकर जो है वो, ये कुदरती बात है। आपका एक बंदा अगर आप हायर करते हो, एक बंदा आप हायर करते हो और वो कहता है जनाब कि वो सामने वाली जो दो है ना दीवार सामने वाली, मैं उसको रंग रोगन कर देता हूं, और पैसे आपसे मांगने आ जाता है। आप कहेंगे कि भाई दुकान दीवार उसकी है, पैसे मुझसे मांग रहे हो, तो उससे जाके मांगो। वो उसके पास जाएगा, वो कहेगा मैंने तुम्हें कहा था, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। अल्लाह कहता है शुक्रिया मेरा अदा करो, ये शुक्रिया अदा करता है उधर जाके। क़यामत के दिन अल्लाह से कहेगा या अल्लाह मैंने तेरे प्यारों का किया। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कहा था। उनका जी मैंने तो उनके वहां, उन्होंने कहा जी फिर उनको ढूंढो। अल्लाह कहेगा वज़ल्ला अन्हुम, वो भी उसको नहीं मिलेंगे।
نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اللہ کے ساتھ جڑنا ہے تو اللہ کی ہی ماننی ہے اور اللہ کے لیے ہی سارے کام کرنے ہیں. واشکروا للہ, شکرانہ ادا کرنے ہیں تو کس کے کرنے ہیں؟ صرف اللہ کے کرنے ہیں. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اس وعدے پر قائم ہو جو تم نے کیا تھا اللہ سے کہ میں تیرا عبد ہوں, اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں یا اللہ میں تیرا عبد ہوں, ایاک نعبد, اگر تم اس پر قائم ہو تو پھر شکریہ بھی اللہ کا ہی ادا کرنا پڑے گا, پھر ادھر ادھر نہیں جانا پڑے گا. اسی طرح اور بھی جو معاملہ آتا ہے, چار بٹے 172 نکالیں, یہ تھا 2/172, اب 4/172 نکالیں. صفحہ نمبر 128 کی آخری آیت. اللہ نے فرمایا کہ یہ تم اگر جس لائن پہ آ گئے ہو, یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ تم نے اللہ کی نوکری کر لی, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ وہ دنیا داری کی مثال میں اپنے آپ کو اس در نہ لگاؤ, ادھر کا مالک دیکھو, ادھر آپ کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے, اور وہ ایسا اللہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی بڑے بڑے پیغمبر وہ بھی فخر محسوس کرتے تھے اللہ کا عبد بننے میں. یہ جو تمہیں ہم نے جس طرف دعوت دی ہے, یہ جس طرف ہم نے تمہیں لگایا ہے, یہ وہ مقام ہے, یہ مقام بڑے بڑے پیغمبروں کے حوالے انہوں نے بھی یہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون, بڑے بڑے مقرب فرشتے اور حضرت مسیح علیہ السلام یہ لوگ بھی وہ کیا تھے, کیا بنے تھے؟ عبد بننے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے. یہ فخر تھا ان کا. یہ تمہارے لیے بھی فخر ہے کہ جس در کے تم بنے ہو عبد, اس در کا عبد مسیح علیہ السلام بھی ہیں, اس در کے عبد بڑے بڑے فرشتے بھی ہیں, اس در کے عبد محمد رسول اللہ بھی ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ, محمد رسول اللہ بھی اسی کے عبد ہیں, تم اس لائن میں ہو. اور آگے فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ, جو اللہ تعالیٰ کے عبد بننے میں آر محسوس کرے, يَسْتَكْبِرْ فَسْيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا, کہ جو اس طرح کرے اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اپنے پاس جمع کرے گا. تو یہ عبد بننا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کا عبد بننے میں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بندے سے الیس اللہ بکاف عبدہ, ایت نکال لیں 39/36. یہ عبد کا مقام جو آپ کو مل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں کیا ہے, 500 الیس اللہ بکاف عبدہ, جو عبد بنا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے پوچھ رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندوں سے, ان کے معاملات میں, ان کی ضروریات پوری کرنے میں, اس دنیا میں ان کو بخیر و خوبی آگے لے جانے میں, اور قیامت میں ان کو آگے سرخرو کرنے میں. یہ سارا سلسلہ جو ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوا اور مالک یوم الدین تک, یہ پورا سفر ہے. مالک یوم الدین, جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوگے, جب وہاں حاضر ہوگے, الحمدللہ سے تم نے شروع کیا, یہاں سے تم اللہ کے ساتھ جڑے, تم نے اللہ کا تعارف حاصل کیا, تم نے یہاں اپنے خود اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ یہ کائنات میں مالک کون ہے, اللہ ہے, اور قیامت کے دن کا مالک کون ہے, اللہ. یہ پورا سفر جو ہے تمہاری زندگی کا, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ, تم ایک دفعہ میرا بندہ بن کے دیکھو, پھر تمہیں پتہ لگے کہ کیا میں کافی نہیں ہوں. اور آگے فرمایا
وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, وہ ارد گرد کے لوگ جو تمہیں اپنا عبد بنانا چاہتے ہیں یا اللہ کے عبد سے تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں, وہ تمہیں ڈراتے ہیں دوسرے لوگوں سے. وہ تمہیں ڈرا رہے ہیں, دشمن آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ تم اللہ کا عبد بنو گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے, وہ تمہیں ڈرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ, اور جس کو اللہ صحیح ہدایت دے, اپنے در پر آنے کا راستہ دکھا دے, فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ, اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں فیصلہ تیرے ہاتھوں میں, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کا عبد بننا ہے اور اس ہدایت پہ آنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ ساتھ. دیکھیں ہاد, اللہ نے اپنے آپ کو ہاد کہا ہے. ہاد کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ جو خود تمہیں رہنمائی دے اور خود تمہارے راستہ آسان کرے. ہادی, راستہ دکھانے والا, راستے پہ چلانے والا. جس کا اللہ ہادی ہو اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ اس کے بعد یہاں ایک آیت نمبر 53 بھی ہے. اب اسی بندے کو جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا, اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی بڑی خوشخبری, تم اللہ کے عبد بنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی پہلی, الیس اللہ بکافٍ عبدہ, پہلی گارنٹی, کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اب یہ تم نے جواب دینا ہے. یہ تمہارا اندر, تم نے کتنے شوق سے ایاک نعبد کہا تھا, اسی شوق سے ہی جواب آئے گا. تم نے کتنے یقین سے, تم نے کتنے خلوص سے یہ کہا ایاک نعبد, اگر اس کا پالن کرو گے, پالن بھی تو کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہو دربار پہ ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, نہیں ہو سکتا, دونوں کام نہیں ہو سکتے. باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک. حق لا شریک ہے. اللہ کا دربار, اللہ کا دربار کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کا دربار آپ کی پیشانی میں ہے. واسجد واقترب, سجدے میں سر رکھ اور دیکھ میری قربت میں تو کیسے آتا ہے. اپنے گھر کے اندر آپ کی بیوی کو پتہ نہیں, آپ کے بچوں کو پتہ نہیں, رات کے اندھیرے میں آپ اللہ کے آگے سر سجدے میں رکھیں, ایک آنسو آپ کا آپ کی پوری دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے. کہاں بھاگے پھرتے ہو؟ تو پہلی گارنٹی وہ دی, الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ ایک پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ, اولم یکفِ مَنَّا انزلنا الیک الکتاب, کیا میں نے جو تمہیں یہ کتاب دی ہے, یہ جو اپنا ہدایت نامہ دیا ہے, جو اپنی انسٹرکشن تمہیں دی ہیں, اپنا عبد بننے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اس بارے میں یہ ہدایات, کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ہمارے بندے کہتے ہیں نہیں. پھر کہتے ہیں ہم مسلمان, الحمدللہ بھائی رہو مسلمان. الیس اللہ بکافٍ عبدہ, اللہ نے پوچھا ہے بندے سے, تم میرے ساتھ جڑ گئے ہو, بتاؤ. مالک کبھی کبھی اپنے نوکر سے بھی پوچھتا ہے, بھائی کوئی تکلیف, کوئی تمہیں کچھ کہتا تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اللہ بھی پوچھ رہا ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے اسی بندے سے؟ کل, نبی کریم سے کہا ان کو کہو, یہ ساتھ گارنٹی دی ہے. نبی کریم کو درمیان میں ڈال کے گارنٹی دے دی, ان سے کہو اے رسول, کیا یا عبادی, جو میرے ساتھ جڑ گئے ہو, جیسے میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا, جو میری سروس میں آ گئے ہو, اے میرے بندو, اسرفوا علی انفسہم, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے کام کاج کے دوران, سودا لانے کے درمیان, میرے احکامات پہ عمل کرنے کے دوران کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے, نو پرابلم, نیت جب تک ٹھیک ہے, اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی ہے, نو پرابلم, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا. کوئی نہیں تمہیں پوچھے گا, غلطی ہوئی ہے, ہو جاتی ہے انسان سے,
نیت ٹھیک رہنی چاہیے، میرے ساتھ جڑے رہنا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سب معاف کر دے گا، as long as you are sincere to me, as long as you are convicted to me. Conviction کیوں جی؟ committed to me. جب تک تسی committed ہو میرے ساتھ، جب تک آپ میرے ساتھ اٹیچ ہو، جب تک تم میرے ساتھ جڑے ہوئے ہو، غلطیاں ہوتی رہیں گی، ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت سے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ انہو هو الغفور، وہ وہی بات، الرحمن الرحیم، وہ رحمت کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اور اگلی بات سنیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جھکے رہو اپنے رب کی طرف۔ تمہیں بہکانے والے آئیں گے، اوہ اب تمہیں معافی نہیں مل سکتی، اب یہ نہیں ہو سکتا، اب فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں پہ، فرمایا نو، میرا در نہیں چھوڑنا۔ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف جھکے رہو، واسلموا لہ، اور جو وہ کہے وہی کرتے رہو، وہی مانتے رہو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اس پوری کائنات پہ وہ جو قیامت کا وقت آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ واتبعوا، اس بات پر عمل کرتے رہو، آسانہ ما انزل الیکم، یہ جو میں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس پر آسان طریقے سے عمل کرتے رہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ تمہیں ہدایات ملی ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تمہیں کتاب مل گئی ہے، یہ ہم نے نازل کی ہے، اس پر عمل کرتے رہو۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ وہ قیامت آئے اچانک اور پھر تمہیں موقع بھی نہ ملے۔ تو یہ قرآن کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے اب آپ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 15 بٹا ذرا نکالیں، 42 اور 49 بھی نکال لیں وہیں۔ ہاں جی، 328 صفحہ نمبر 300۔ ہاں جی 328۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ جڑ گئے، کوئی اور تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، تمہارے اوپر تمہیں مجھ سے ہٹا نہیں سکتا جب تک تم قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کال شیطان کے حوالے سے، اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو یہاں سے ہٹا دوں گا تجھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، میرے ساتھ یہ سیدھا راستہ، جو میرے ساتھ جڑ گیا وہ بالکل سیدھے راستے پہ آ گیا ہے، صراط مستقیم پہ آ گیا ہے۔ ان عبادی، جو میرے ساتھ جڑ گئے، جو میرے بندے بن گئے، جنہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ میثاق کر لیا۔ کون سا میثاق؟ ایاکا نعبدو، جو میرے عبد بن گئے، وہ میرے عبادی جو ہیں، لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کسی بھی جو منفی طاقت جو ہوتی ہے، نیگیٹو فورسز، شیطان ہو، انسان ہو، جتنے بھی ہوں، وہ جو ہے میرے خالص بندوں کو پر ان کا کوئی زور نہیں چلے گا اگر وہ میرے ساتھ جڑ گئے تو۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ اسی آیت میں وہ نکال لیں 49، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ان میرے بندوں کو بتا دو۔ یہ بھی رسول اکرم سے کہا گیا کہ بتاؤ
میرے بندوں کو بتاؤ جو میرے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کا مقام کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ عبادی جو میرے بندے ہیں یہ انی انا الغفور الرحیم کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں. یہ بلا جھجک یہ میرے ساتھ جڑے, غلطیاں معاف کرتا رہوں گا, غلطیاں معاف کرتا رہوں گا. یہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو, میں ہی بخشنے والا ہوں. اور اس کے بعد آگے بات آتی ہے جہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. سارے عبادی بن گئے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا جی تم نے یا کنا وہ تو تم نے بھی پڑھ لیا, وہ بھی پڑھ لیا, وہ بھی پڑھ لیا. وہ بڑا 18/102 نکال رکھے ہیں اس دوران. خرابی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ صفحہ نمبر 381. اب درمیان میں سارے عبادی آ گئے. اس کے بعد اب یہ کام رکتا نہیں ہے. جنہوں نے اللہ سے ہٹانا ہوتا ہے, جن کے اندر حسد کا مادہ ہے, ایسے تو نہیں سکھایا گیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, اور آگے من شر حاسد اذا حسد. یہ حسد جو ہے یہ چلتا ہے. اور ہر طرح کی طاقتیں, انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی, شیطانوں میں سے بھی, یہ جتنی خفیہ یا غیر مرئی فورسز, یہ سب اپنا عمل کرتی ہیں بندے کو اللہ سے ہٹانے کے لیے. جو ایسا کام کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں بندوں میں سے ہی کہ جی وہ بڑا پہنچا ہوا ہے. ہمارے ہاں پڑھایا گیا جاتا ہے وہ بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے, وہ اس کو آگے پہنچا. وہ کسی نے کہا تھا, میں آپ کو مثال دوں, پروفیسر نے بلیک بورڈ پہ لکیر لگائی اور باقیوں سے کہا کہ اس کو چھوئے بغیر آپ اس کو چھوٹا کر دو, اس کو چھوئے بغیر اس کو چھوٹا کرو. تو ایک اٹھا اور اس نے اس کے نیچے ایک بڑی لکیر لگا دی, تو اوپر والی خود بخود چھوٹی ہو گئی. یعنی آپ کا مقام آپ کو مل گیا, اللہ کے ساتھ آپ جڑ گئے. اب آپ کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ کہیں گے وہ بہت بڑا ہے جی, وہ پہنچا ہوا ہے جی. بھائی کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اب اس کو پہنچانے کے لیے وہ کہتا ہے اچھا جب مر گیا تو اس کے اوپر کیا بنا دیا؟ کعبہ بنا دیا, دربار بنا دیا, جھنڈے لگا دیے, ڈھول بجا دیے, پہنچ گیا. اب آپ کو چھوٹا آپ نظر آ رہے. وہ جی اب کہتے ہیں اچھا جی وہ بڑا ہے تو اب اس سے مانگو. اللہ تعالیٰ یہاں وہ بات کرتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. اس آیت کو کوئی بھی سمجھ جائے تو انشاءاللہ کوئی دربار آباد نہ رہے, اگر کوئی سمجھے تو. افحسب الذین کفروا, کیا ان انکار کرنے والوں نے, یہ کافر وہ نہیں ہے واگا پار, ہمارے اندر ہی ہے یہ سارا نظام. یہ جو انکار کرنے والے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو نہیں سمجھ پا رہے, ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کہ میرے ساتھ ساتھ میرے ہی بندوں کو اولیاء بنا لیں. میرے ساتھ ساتھ مجھے بھی مانتے رہے, ان کو بھی ساتھ شروع کر دیں. اور ان کو کون سا درجہ دیں؟ اولیاء, میرے بندوں کو. یعنی تمہارے میں سے ہی ہوں گے, کافروں میں سے نہیں ہے, اس کرسچن میں نہیں ہے, تم میں سے جنہوں نے کہا ایاک نعبد, انہی میں سے یہ ایک سسٹم شروع کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی پیش بندی کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, ایسے لوگوں کے لیے جو اندر فطور پیدا کر دیتے ہیں, بندے سارے جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ, اب اس کے اندر اونچ نیچ کا جو نظام بنانا چاہتے ہیں اور ایک کو بڑا کرنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ اس کو بھی ساتھ چلانا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے مہمانی تیار کر رکھی ہے جہنم کی. اور آگے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں تمہیں بتاؤں
کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ آیت پہ الفاظ پہ غور کریں. اعمال میں خسارے کے لحاظ سے کون لوگ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے محنتیں بھی کر رہے ہیں، اعمال بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہیں خسارے میں. بندہ کہتا ہے جی میں محنت بڑی کرتا ہوں، میرا کاروبار خسارے میں جاتا ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں. اصل خرابی جو اللہ بتا رہا ہے، جو یہاں خسارہ ہے، محنت بھی کر رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ خسارہ چل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر جن کی تمام کوششیں جتنی کی تھیں ساری کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور وہ ساری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جتنے دربار آباد ہیں یہ کوئی برا کام کر کے وہ آباد ہو رہے ہیں؟ ہر بندہ سمجھتا ہے آپ سے لڑے گا، آپ اس کو بات کریں گے وہ لڑے گا، وہ کہے گا جی میں تو بہترین کام کر رہا ہوں. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی سوچتے رہے کہ ہم بہترین کرتے رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. انہوں نے رب کی آیات کو نہیں مانا. اللہ کی آیات کہتی رہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جڑنا ہے تو خالص میرے ساتھ جڑو. 39/2 پہ 3 پہ آ کے تو ختم کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. پوری کائنات کو حکمت سے چلانے والا، سب پہ غالب، اس نے یہ کتاب نازل کی ہے. اور یہ کتاب کیوں نازل کی ہے؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پس العبد بنو اللہ کے. فاعبد اللہ، اللہ کے عبد بنو خالص اسی کے ہو کر. اللہ للہ دین الخالص. یاد رکھو اللہ کو پسند دین وہی ہے جس میں آپ کا خالص رکھیں گے، درمیان میں اور کوئی نہیں ملائیں گے. کوئی ادھر اولیاء نہیں ہوئے گا، کوئی ادھر اللہ کا پیارا نہیں ہوگا، تم ہوگے اور اللہ ہوگا. خالص. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں یا اللہ تو پاک ہے. بھائی اللہ تو پاک ہی ہے. مسئلہ یہ ہے سبحان اللہ کا اصل معنی یہ ہے کہ یا اللہ میرا اور تیرا تعلق ادھر ادھر کی آمیزش سے، ملاوٹ سے، شراکت سے پاک ہے. اللہ للہ الدین الخالص. اور جو اس میں ملاوٹ کرتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ اولیاء کی ملاوٹ. اللہ کہہ رہا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ اولیاء کو بھی ساتھ لے لیا، اور ان کا بھی کیا ہے؟ بڑا اچھا دعویٰ ہے، بہت اچھی سوچ ہے ان کی. وہ کیا سوچ ہے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. وہ کہتے ہیں جی ہم اس لیے ان کے پاس آتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ادھر بھی جڑ گئے نا، ادھر بھی جڑ گئے، اللہ کے ساتھ بھی جڑ گئے. تو میں نے کہا تھا نا کہ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک. شرکت بیانہ حق و باطل نہ کر قبول. شرکت قبول نہیں ہے اللہ کو. انہوں نے میرے ساتھ بھی کہا ایاک نعبد، اور یہاں ان کو کہا کہ ہم اس لیے ان کے ساتھ جڑے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اللہ کہتا مجھے ایسی قربت پسند ہی نہیں ہے. فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فی یختلفون. میں فیصلہ کر دوں گا کہ یہ جو اختلاف تم کرتے ہو. تو یہ میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ جڑنا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ خالص، کسی ملاوٹ کے بغیر. کہ جی یہ مجھے آگے لے جائے گا، کوئی آگے نہیں لے جا سکتا. ہر ایک نے اپنے اپنا جانا ہے آگے. ہر بندہ اللہ کے ساتھ اپنے طور پہ جڑا ہوا ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ہمیں اللہ تعالیٰ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.